بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعین ونبینا ومولانا محمد النبی الامی الکریم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد گرامی قدر مکرمین محترمین حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اور میرے محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں اور عزیزوں، یہ مرکز اہل سنت جو کہ ایک علمی مرکز ہے، اللہ تعالیٰ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مرکز کی ہمیشہ ہر نوع کی ظاہری باطنی حفاظت فرمائے اور ہر نوع کی ترقیات سے اس کو مالا مال فرمائے۔ یہ مرکز معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہیں، اس کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کا مال و دولت، عیش و عشرت کا سامان، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ان سب کی اللہ خالق و مالک کے ہاں ذرہ برابر قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها جرعة ماء، کہ اگر یہ ساری کی ساری دنیا سب مل کر اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی دشمن کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ لیکن چونکہ اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور جو خالق اور مالک ہوتا ہے وہی صحیح ہر چیز کی قیمت اور ویلیو جانتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دنیا مال و دولت، سونا چاندی ہر ایک کو دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے اولیاء کو بھی دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ، ہندو، قادیانی سب کو دیتے ہیں، اور صالحین، اولیاء، متقین، عارفین، مفسرین، محدثین، فقہاء سب کو دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اہمیت دین کی ہے۔ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا مقبول پسندیدہ دین ہے، اور یہ دین کامل مکمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے یہ دین اسلام تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور یہ آخری آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ مدت پہلے اتری۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی احکام دینیہ نہیں اترے، تو اللہ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، جس کی بنا پر اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت بھی تم پہ اب پوری کر لی۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے دین اسلام۔ پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ اللہ کا محبوب پسندیدہ دین ہے. یہ دین اللہ کا کامل اور مکمل دین ہے. چونکہ کامل مکمل ہے اسی لیے اس کے مختلف شعبے ہیں. جیسے علم دین کا شعبہ ہے، تزکیہ نفس، اصلاح قلب، خانقاہی سلسلے کا شعبہ ہے. اسی طرح دعوت و تبلیغ، اصلاح عوام کا شعبہ ہے. اسی طرح اسلامی سیاست، ملکوں کو چلانا کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ بھی شعبہ ہے. اسی طرح کفار دشمنان اسلام پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کا شعبہ ہے. اسی طرح قحط زدہ، آفت زدہ، زلزلہ زلزال وغیرہ جہاں آفتیں آئیں ان کی مدد کرنے کا یہ بھی دین اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے. یہ مختلف دین کے شعبے ہیں. ان سب شعبوں کے مسائل، احکام، فضائل قرآن و سنت میں بھرے پڑے ہیں. ان دین کے شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اعلیٰ شعبہ قدر و قیمت کے لحاظ سے وہ علم دین کا شعبہ ہے. تمام ائمہ کے نزدیک بدون اختلاف علم دین کا شعبہ یہ سب سے اونچا اور بلند شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز علم کو قائم دائم رکھے، ہر نوع کی ترقیات سے نوازے. آپ حضرات کی یہاں اس علم دین حاصل کرنے کے مقصد کو اللہ قبول فرمائے، مبارک فرمائے. پھر علم دین کے مختلف انواع ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ آخری زمانہ میں قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قرن اول صحابہ کرام کا اجر و ثواب دیں گے. کون؟ جو لوگ فتنوں کا مقابلہ کریں گے. آپ لوگ خاص طور پہ قابل قدر ہیں اور قابل مبارکباد ہے کہ آپ کو اللہ نے رد فتن کے لیے قبول فرمایا. اس حدیث کا مصداق آپ یقیناً ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے اور اس کے لیے خوب محنت اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو صحابہ کرام والا اجر و ثواب ملے گا بنص نبوی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دور فتنوں کا دور تھا. ان سے کسی نے پوچھا، چونکہ بہت بڑے جلیل القدر محدث علامہ زمان تھے تو اس لیے، اور ان کی تحدیث کی مجالس بھی ہمیشہ قائم رہتی تھیں، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ علم حدیث میں مشغول ہونا، اس کا پھیلانا، یہ افضل ہے یا کہ رد فتن افضل ہے؟ فرمایا نہیں، رد فتن بہت زیادہ افضل ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. قبول اس نعمت کی قدر کریں. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. علم دین سب سے بڑی نعمت ہے. دین دنیا کی تو کوئی اللہ کی حیثیت ہی نہیں ہے. دینی لحاظ سے دین کے شعبوں میں سب سے اعلیٰ درجہ علم کا ہے اور علم کے مختلف شعبوں میں رد فتن سب سے اونچا شعبہ اور آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. علم دین اور علماء کی فضیلت سے قرآن و حدیث و آثار صحابہ بھرے پڑے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جہاں کہیں بھی قرآن حدیث آثار میں جہاں کہیں بھی علم کے فضائل آئے ہیں وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد وہ علم ہے، وہ علم دین ہے جو مقرون بالعمل الصالح، جو مقرون بالعمل الصالح. وہ عالم اللہ کے ہاں اونچے مرتبے والا ہے، ان کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے جو
اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایسے علماء جن کا عمل خلاف شریعت ہو، خلاف سنت ہو، خلاف قرآن و سنت ہو، خلاف شریعت ہو، ایسوں کے بارے میں تو سخت سے سخت وعیدیں آئیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب جہنم میں اللہ جہنمیوں کو ڈال دیں گے اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، کچھ مدت بعد فرشتے کچھ لوگوں کو لا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ ان کے جہنم میں ڈالنے سے ایسی خبیث بدبو اٹھے گی جس کی وجہ سے یہ جہنمی بھی عذاب میں کپ آ جائے گا، اور فرشتوں سے، جہنم کے فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کو تم نے ڈالا ہے؟ ہم پہلے ہی عذاب میں مبتلا تھے، ان کی وجہ سے ہمارا عذاب اور تکلیف بھی دوبالا ہو گئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہیں گے یہ وہ علماء ہیں جن کا عمل ان کے علم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تنہائیوں میں فسق و فجور میں مبتلا ہوتے تھے اور علم کا خیال نہیں کرتے، علم کے مطابق ان کی زندگی نہیں تھی۔ اس لیے جن جن علماء کی تعریف قرآن و سنت و آثار میں آئی ہے، اور جس علم کی فضیلت قرآن و سنت و آثار میں آئی ہے، اس سے وہ علم مراد ہے جو مقرون بالعمل الصالح، اور جو علماء ربانیین ہوں، عاملین ہوں، صالحین ہوں، قانتین ہوں، متقین ہوں، وہ علماء مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر چیز کا اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ عمل صالح کو اللہ نے قلب صالح کے ساتھ جوڑا ہے۔ عمل صالح کسی کا بھی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا قلب صالح ہے، چاہے وہ علامہ زمان ہو، چاہے وہ محدث اعظم ہو، چاہے وہ مفسر قرآن ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے داعی ہو، مبلغ ہو، مجاہد ہو، حافظ قرآن ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشے، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، صاف صاف۔ الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ کہ دیکھو ہر انسان اس میں سب آ جاتے ہیں، گورے، کالے، پیلے، سفید، مرد، عورت، بڑے، چھوٹے، عالم، محدث، مبلغ، داعی، مجاہد، سب آ جاتے ہیں، کوئی استثناء نہیں۔ ہر شخص کے ہر جسم میں اللہ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک۔ کیا مطلب ٹھیک؟ یعنی ان سے ٹھیک اعمال صادر ہوں گے، اچھے اعمال صادر ہوں گے، نیک اعمال صادر ہوں گے۔ بلکہ عارفین باللہ فرماتے ہیں صلح الجسد کلہ سے مراد باطن الجسد ایضا، کہ جسم کا اندرون بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے جذبات، اس کی کیفیات، اس کی طبیعت، اس کی فکر، سوچ، جذبات، تمنائیں، امنگیں سب نیک ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت اس کی یہی فکر، یہی سوچ، یہی جذبہ، یہی تمنا، یہی امنگ کہ میں یہ نیک عمل کر لوں، یہ نیک عمل کر لوں، یہ عبادت کر لوں، یہ طاعت کر لوں، اس طرح اپنے مولا کو راضی کر لوں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لوں، اس طرح دین کو پھیلاؤں، اس طرح دین کے کام کروں۔ یہی جذبہ، یہی تمنا اندر باہر سے نور و نور ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب دل ٹھیک ہو۔ اور اگر دل خراب ہے تو پھر آنکھ بھی خراب، کان بھی خراب، زبان بھی خراب، ہاتھ بھی خراب، سارے اعضاء گناہوں کی طرف ہی چلتے ہیں۔ موڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اعضاء پھر اسی طرف جاتے ہیں۔ جیسے جانور گدھا بگڑ جاتا ہے
تو وہ ایک طرف جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو موڑتے ہیں، مڑ جاتا ہے تھوڑا سا، پھر اسی طرف جاتا ہے۔ یہ اعضاء بھی اسی طرح، آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی، ہاتھ، ان سے گناہ ایک طرف ہی جاتا ہے اور اس کا اندرون جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ فسد الجسد کلہ ظاہرا و باطنا، اس کی جذبات، اس کی امنگیں، اس کی تمنائیں ہر وقت میں یہ گناہ کیسے کر لوں، یہ گناہ کیسے کر لوں، یہ گناہ کیسے کر لوں، ہر وقت فواحش، منکرات، گندگی، غلاظت میں پڑا رہتا ہے، اندر باہر سے گندگی اور غلاظت میں بھر جاتا ہے۔ یہ فارمولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے تمام اعمال ٹھیک ہو جائیں، قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں، شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جائیں 100%، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلف کے، خود بخود ہوتے چلے جائیں، اس کا یہ آسان راہ کہ دل کی اصلاح کرنا، دل کی اصلاح کرنا۔ جس دن دل کی اصلاح ہو گئی اسی دن صبح سے لے کے شام تک چھوٹا بڑا جو بھی عمل کرو گے وہ عین دین اسلام کے مطابق ہوگا۔ اور دل کی اصلاح کے لیے جو دو نسخے حضرت مولانا الیاس صاحب نے بتائے ہیں وہ سب سے بہترین نسخے ہیں۔ صحبت صالحین، صحبت صالح صالح بنے، صحبت طالح طالح بنے۔ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر، تو اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے، سب یہ نسخہ ہے دل کی اصلاح۔ جتنا ان دو کاموں میں لگو گے اللہ دل کی اصلاح کرے گا۔ تو میں نے تو یہ عرض کرنا تھا کہ یہ ایک ضابطہ ہے، اصول ہے، چلا آ رہا ہے اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ خوب محنت سے جد و جہد کر کے، قربانی دے کر، محنت کر کے، کوشش کر کے یہ علم حاصل کریں۔ بغیر کوشش، محنت، قربانی کے علم نہیں آتا۔ حضرت امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، قال العلم اعطنی کلک اعطک بعضی۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے طالب علم کو کہ مجھے اپنا سب کچھ دے دو، اپنی راحت، اپنا آرام، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے تڑپ، ہر چیز مجھے دے دو، علم کے لیے قربان کرو، پھر میں تجھے کچھ ملوں۔ اور شاعر کا مشہور شعر ہے، وَمَا نَيْلُ الْعُلَى بِالتَّمَنِّ وَلَكِنْ مَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهِرَ اللَّيَالِ۔ کوئی بلندی بھی دنیا کی، آخرت کی، کوئی بھی کسی لائن کی خالی تمنا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ من طلب العلا سہر اللیال، جو سربلندی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ راتیں قربان کرے۔ یہ کنایا ہے قربانی اور محنت کا، کہ نیند کی قربانی دے، راحت کی قربانی دے، آرام کی قربانی دے، تب اللہ عنایت فرماتا ہے۔ اللہ قربانی کو قبول فرقے جو مقصود ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو علم دین خوب محنت، کوشش، قربانی سے حاصل کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں اس علم کی مقبولیت، محبوبیت، منظوریت یہ موقوف ہے عمل صالح کے ساتھ، اور عمل صالح کے لیے شرط ہے قلب صالح، اور قلبی صلاح کے لیے ہی یہ ماہانہ مجلس جو آپ کے ہاں ہوتی ہے، یہ پورا خانقاہی سلسلہ، یہ بیعت ہونا، یہ ضربے لگانا، اللہ اللہ کے ضربے لگانا، مجاہدے کرنا، مراقبات کرنا، یہ سب کا مقصد ایک ہے کہ دل کی اصلاح ہو جائے۔ کیونکہ ان چیزوں کے بغیر، خاص طور پہ اس فتنوں کے زمانے میں، ان مجاہدات کے بغیر، ان سلوک کے عامل کی بجائے دل کی اصلاح ہوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی، حضرت مولانا پہلے بھی بتایا کرتے تھے، آج اللہ نے موقع دیا کہ ہم بھی اس میں، ہمیں شرکت کا اللہ نے شرف حاصل کرایا۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس مجلس کو معمولی نہ سمجھے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے محبوب پیارا عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ یہ چونکہ مرکز علم اصلاً ہے اور وہی اصل اور وہ بہت اہم ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت علم دین ہے، اور آپ کا شعبہ تو سب سے اہم ترین آج کل کا شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع، علم نور سے منور فرمائے اور خوب اس کے لیے محنت قربانی دینے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس میں شرکت کرنے کو قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے نوازے۔ ہم بھی اسی قصد نیت کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں بھی نوازے۔ ہمارے تمام اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ، حضرت مجدد صاحب، ان کے خلفائے کرام، صاحبزادگان، پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کے خلفائے کرام، پھر آخری دور میں ہمارے اکابر علماء دیوبند، سب کے سب جامعین شریعت و طریقت تھے۔ کسی کی سوانح زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک نے محنت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ علم دین حاصل کیا، اس میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور پھر اپنے شیخ کے ہاتھ پہ، دست مبارک پہ بیعت ہو کر جب تک ان کی طرف سے اصلاح قلب کا پروانہ نہیں مل گیا، وہ چین سے نہیں بیٹھے، لگے رہے، کسی کی زندگی اٹھا کر دیکھ۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اکابر کے نقش قدم پر چل کر ان دونوں امور کا، پہلے علم دین اور پھر شریعت اور پھر طریقت و تصوف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو آپ کے ہاں ماشاءاللہ پورا معمول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے، آپ حضرات کو بھی مبارک ہو، حضرت مولانا کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دیں، مبارک فرمائے، برکت عطا فرمائے، کہ یہی اسلاف مبارکین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور یہ بات مولانا سے صحیح ہے، یہ فرما رہے تھے کہ تم بیعت کرو، میں نے کہا بیعت ہو، کل کا مہمان ہو، چلے جاؤں گا، بلکہ ابھی چلے جاؤں گا۔ آپ نے یہاں علاقہ ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، میں نے اجازت دینا، اللہ تعالیٰ اجازت دی ہے اسی غرض سے کہ آپ کی برکت سے لوگوں کی اصلاح ہو۔ ہمارے سلسلہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو حضرات بیعت ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے اور سلسلے کے انوار سے انہیں منور فرمائے۔ حضرت مولانا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اکابر کے فیوز کو عام و تام فرمائے۔